مدینہ منورہ میں ایک تو ہے نا مسجد نبوی، سبحان اللہ، اب اس کے بازاروں میں نکل جائیں، کیا آپ کو سکون نظر آئے گا؟ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو کیا بندے کے یعنی اس کیفیت کو بیان بندہ کر نہیں سکتا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کسی پر نظر محبت فرماتا ہے، پھر اسے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ سرکار سے محبت کرے اور سرکار اس پہ ذرا نوازی نہ فرمائے۔ احد جبل ہونا وہ آج کل بڑے بڑے نام جو ہیں ویسی باتیں کرتے ہیں، ان کے نزدیک دجال جو ہے نا یہ صرف کسی برے بندے کی علامت ہے، جیسے ہم عرف میں کہہ دیتے ہیں کہ دجال ہے، وہ جسے پاک میں فرمایا گیا ہے 30 دجال آئیں گے۔ تو طریقے سے جن لوگوں کے دلوں میں کوئی نفاق ہوگا، کوئی مرض ہوگا اسلام کے بارے میں، اور کوئی ان کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ یعنی مدینہ منورہ سے وہ لوگ نکل جائیں گے جس طریقے سے سونا گرم کرنے سے اس کی وہ جو خبث ہے وہ نکل جاتا ہے۔ کسی نے اسلام قبول کیا، کسی یہودی نے، تو اس کا کوئی نقصان ہو گیا، وہ جانور مر گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا، تو وہ سرکار کے پاس آیا، کہنے لگا جی میرا تو نقصان ہو گیا ہے، میں نے تو اسلام کو اس لیے تو قبول نہیں کیا تھا میرا نقصان ہو گیا، تو مجھے میری بیعت واپس کر دی۔ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعنہ قال کان الناس اذا رأوا اول الثمرة جاءوا به الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاذا اخذه قال اللهم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ پہلا پھل دیکھتے، یعنی جیسے نیا نیا پھل آتا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، منڈی میں، جاؤ بہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس پھل کو لے کر رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ فائزہ اخذہ، جب آپ وہ پھل اپنے دست مبارک میں پکڑتے، قالا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے اس پھل میں برکت نازل فرما۔ یعنی برکت ایک جامع لفظ ہے، تھوڑی چیز کا بہت ہو جانا، یعنی ایک بندے کی آمدنی بے شک کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے کسی ایسی چیزوں سے بچائے رکھتا ہے جس میں اس کی کم آمدنی ہی بہت ہو جاتی ہے، تو یہ بھی برکت ہے۔ اور ایک ایسا پیسہ یا آمدنی جس کی وجہ سے بندے کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، یہ بھی برکت کی علامت ہے۔ تو آپ یہ اس پھل میں برکت نازل فرما، مطلب یہ ہے کہ یہ جو پھل ہے یہ یعنی اس کے جو بیچنے والے ہیں یا خریدنے والے ہیں، اگر وہ تھوڑا بھی ہو تو وہ انہیں زیادہ کا کام کر جائے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اس پھل کی وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، یہ بھی تو اللہ کی شان ہے نا۔ ایک چیز جس کو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے شفا ہے، وہی چیز کبھی کبھی جو ہے وہ ہو جائے، دکھا جاتی ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ وبارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینہ میں اپنی برکتیں نازل فرما۔ وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا، یہ سا اور مد پیمانے ہیں، یہ سات آپ سنتے رہتے ہیں، اتنے سال گندم جو ہے 200 سال گندم، مد بھی ایک پیمانہ ہے اور اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے سا میں برکت نازل فرما، ہمارے مد میں برکت نازل فرما۔ اللہم ان ابراہیم، پروردگار عالم بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام عبدک و خلیلک و نبیک، وہ تیرے بندے ہیں، تیرے خلیل ہیں اور تیرے نبی ہیں۔ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں۔ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی تھی، یعنی کوئی اللہ اس کو شہر کو امن والا بنا دے، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ مکہ والوں کے لیے دعا مانگی تھی، وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، اور میں مدینہ کے لیے دعا مانگتا ہوں، اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، جس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ یعنی اتنی ہی دعا میں مدینے کی برکتوں کے لیے اور بھی مانگتا ہوں۔ ثم قال، پھر سرکار پھر راوی کہتے ہیں، یدعو اصغر ولید لہ، کہ جب کوئی بندہ نیا پھل آپ کی خدمت میں پیش کرتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے سب سے چھوٹے بچے کو اپنے پاس بلاتے۔ ثم یدعو ولید لہ، جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا اسے اپنے پاس بلاتے، فیؤتی ذالک الثمر، تو پھر سب سے پہلا یعنی وہ جو پھل ہے وہ سب سے پہلے اس سب سے چھوٹے بچے کو عطا فرماتے ہیں۔ ان چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کا ایک سرکار کا طریقہ مبارک تھا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے عرض کیا، ان ابراہیم حرم مکہ فجعلها حراما، کہ حضرت ابراہیم نے مکہ مکرمہ کے حرام بننے کی یعنی محترم بننے کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا، یعنی بلد الحرام، بڑی عزت والا شہر۔ یہ حرام کا لفظ عربی زبان میں اس کا لفظ معنی ہوتا ہے روکنا، تو یہ لفظ جو ہے یہ کسی یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد الحرام یعنی حرمت والی مسجد، عزت والی مسجد، البلد الحرام حرمت والا شہر، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والا بنا دیا۔ وَإِنِّي حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا، اور بے شک میں نے مدینہ منورہ کے حرم بننے کے لیے دعا مانگی، مَا بَيْنَ مَعْزِمِيهَا، جو اس کے دو پہاڑوں کے درمیان ہے، جو کہ پہاڑ تھے دونوں طرف مدینہ منورہ کے، اللہ یحرق فیہا دم، اس میں کوئی خون نہیں بہایا جائے گا، ولا یحمل فیہا سلاح للقتال، اس میں جنگ کے لیے ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، ولا تخبط فیہا شجرہ، اور درخت نہیں کاٹے جائیں گے، الا لعلف، مگر گھاس جو ہے وہ کاٹی جا سکتی ہے۔ وعن عامر بن سعد ان سعد رکب الی قصرہ بالعقیق، عامر بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سعد رکب الی قصرہ بالعقیق، عقیق میں اپنے گھر جانے کے لیے ایک سواری پر سوار ہوئے۔ عقیق جگہ تھی، وہاں پر ان کا گھر تھا۔ فوجد عبدا یقطع الشجرہ، تو حضرت سعد نے ایک غلام کو پایا جو کہ درخت کاٹ رہا تھا، مدینہ منورہ کا حرم کا درخت کاٹ رہا تھا، اور یخبط فصلبہ، یعنی اسے کاٹ رہا تھا یا اس کے پتے جاڑ رہا تھا، تو انہوں نے اس سے وہ جو اس نے پتے جاڑے تھے یا کوئی ٹہنیاں کاٹی تھیں یا اس کے پاس جو اس کو توڑنے کے لیے کوئی چیز تھی، تو حضرت سعد نے اس سے ساری چیزیں لے لی۔ فلما رجع سعد، جب حضرت سعد اپنے گھر پہنچے، جاءہ اہل العبد، تو اس غلام کے جو آقا تھے وہ آ گئے۔ فکلموہ، انہوں نے ان سے گفتگو کی، ان یرد علی غلامہم، ان یرد علی غلامہم، کہ ان کا غلام جو ہے ان کو واپس کر دیا جائے، او علیہم ما اخذ من غلامہم، یا جو کچھ غلام سے لیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا جائے۔ فقال معاذ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان اراد شیئا نفلنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا ان یرد علیہ، کہ معاذ اللہ، یا ہم بولتے ہیں جب یعنی کوئی ایسی بات ہو نا جو کام کرنا بہت برا ہو، کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ اللہ کی پناہ۔ ان ارد شیئا، انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو لوٹا دوں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زائد عطا فرمایا ہے۔ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں،
وَأَبَىٰ أَن يُرُدَّ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے اس چیز کو لوٹانے سے انکار کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے کر رہا ہو تو اس سے وہ چیزیں چھین لو تاکہ دوبارہ کوئی اس کی جرت نہ کرے، تو جو کچھ مجھے سرکار نے عطا فرمایا ہے میں وہ تمہیں واپس نہیں کروں گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، یہ ہجرت مدینہ، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں کا ابو بکر و بلال، تو وہاں پر حضرت ابو بکر اور حضرت بلال بیمار ہو گئے۔ فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته، تو میں رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں، کہیں سے پتہ چل گیا کہ بلال بیمار ہیں اور حضرت ابو بکر تو ان کے والد تھے، تو میں نے سرکار کو اس کی خبر دی کہ وہ بیمار ہو گئے، کیونکہ مدینہ منورہ جو تھا یہاں پہلے بیماریاں بہت زیادہ تھیں، ہوتی نا ایک علاقے کی ساخت ہوتی ہے، بعض علاقے جو ہیں وہ ساخت کے اعتبار سے بڑے روح افزا یا صحت افزا ہوتے ہیں، اس طریقے سے بعض علاقے اگر وہاں کوئی مقربین کی نسبت ہے تو وہ روح افزا بھی ہوتے ہیں، یہ روحانی طور پر بھی۔ تو یہ جو یثرب تھا، سرکار کی تشریف لے جانے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، وہ ایسی اس کی آب و ہوا تھی کہ وہ بڑا یعنی بیماریوں کے لیے مشہور تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے سرکار کو اس کی خبر دی، فقال، تو رسول کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما۔ یعنی یہ انسانی جبلت ہے نا کہ وہ اس کا جو وطن ہوتا ہے، بے شک اس میں جتنی بھی مشکلات ہوں اور پھر وہ آ کر بے شک جتنی بھی سہولیات کی جگہ پر رہے، لیکن اپنا وطن گاؤں نہیں بھولتا بندہ، یہ بندے کی جبلت ہے۔ نقل خواجہ کا ہے سشیتا انل ہوا بل حکم اللہ للحبیب الاول، وہ تمام نے کہا، تو بندہ اس کو بھولتا نہیں۔ اب جو ہجرت کر کے لوگ گئے تھے، ظاہر ہے وہ تو عام بھی شہر نہیں تھا، وہ تو مکہ مکرمہ تھا، حرم تھا، وہاں سے ہجرت کی تھی۔ تو سرکار نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، پروردگار عالم ہمارے لیے مدینے کو محبوب بنا دے، کحبنا مکہ، جیسا کہ ہمیں مکہ محبوب ہے ویسے ہی ہمارے لیے مدینے کو محبوب بنا دے، اور اشد، یا ہمیں مدینے کی محبت زیادہ عطا فرما دے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں مدینے کی زیادہ محبت عطا فرما دے، وصححا، اور انہیں صحت یعنی اور اسے مدینہ منورہ کو صحت و سلام یعنی سلامتی والی جگہ بنا دے، صحت والی جگہ بنا دے، وبارک لنا فی سائها ومدها، اور مدینہ کے سا اور مد میں برکت نازل فرما ہمارے لیے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے رزق میں برکتیں دے دی، ان کا مد اور سا جو ہے اس میں برکتیں ڈال، مد اور سا۔ وانکل ہماہا فاجعلها بالجحفہ، اور اس کی یہ جو بیماری ہے مدینہ منورہ کی، ہاں کا مرجع مدینہ، اسے جحفہ میں منتقل کر دیں۔ جحفہ ایک جگہ تھی جہاں یہودی اسلام کے دشمن آباد تھے، تو یعنی اس بیماری کو جحفہ میں منتقل کر دیں۔ اس سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ دین کے دشمنوں کے لیے ان کی تباہی کی دعا کرنا جائز ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرمائی، لیکن جو قوم ایسی ہے کہ جن کا رویہ بتاتا ہے کہ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ بھی سمجھ جاتے ہیں یار اس کو کہنے کا فائدہ کوئی نہیں، تو ان کے لیے پھر سرکار نے تباہی کی دعا بھی فرمائی ہے، یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس خواب کے بارے میں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کے بارے میں جو آپ نے مدینہ منورہ میں دیکھا تھا، یعنی سرکار نے مدینہ منورہ میں خواب جو دیکھا اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں رأیت امرأۃ سودا، میں نے خواب میں ایک کالی عورت کو دیکھا، سائرۃ الراس، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے،
خرجت من المدینہ، وہ مدینہ سے نکل گئی، حتی نزلت محیا، یہاں تک کہ وہ محیا میں چلی گئی۔ اب محیا کا مطلب ابھی آخر میں آ جاتا ہے۔ اب یہ خواب ہے کہ ایک عورت جو ہے، کالی عورت ہے، اس کے بال بڑا گندا ہیں، اور وہ مدینہ منورہ سے نکل کر محیا میں چلی گئی۔ فتأولتها، سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کی تعویل یہ کی، خواب کی تعویل یعنی تعبیر، ان وباء المدینہ نقلا الی محیا وحیا الجوفہ، کہ مدینہ منورہ کی جو بیماری ہے وہ محیا میں منتقل کر دی گئی ہے۔ محیا جوفہ کا یہ دوسرا نام ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے وہاں پر بیماریاں تھیں، سرکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا میں بدل دیا۔ اور سفیان بن ابی زہیر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یفتح الیمن فیاتی قوم یصبون فیتحملون بأہلہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یمن کو فتح کرے گا، یعنی یمن کو فتح کیا جائے گا، یعنی یمن کا جو علاقہ ہے وہ یعنی اسلامی ریاست کا حصہ بن جائے گا۔ تو ایک فیاتی قوم، کچھ لوگ آئیں گے مدینہ منورہ میں، یبصون، یہ بسا ہوتا ہے جانور کو ہانکنا، وہ اپنے جانوروں کو ہانکیں گے، فیتحملون بأہلہم ومن اطاعہم، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے لیں گے، اور جو دوسرے لوگ ان کی بات مانیں گے ان کو بھی ساتھ لے لیں گے، اور وہ مدینہ منورہ سے یمن کی طرف چلے جائیں گے۔ والمدینۃ خیر لہم، حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ نہ جاتے تو مدینہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس چیز کو جان لیتے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں اپنے بہتری کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے کام کریں گے، لیکن حقیقت میں مدینہ جیسی جو فضا ہے، جو مدینہ جیسی جو برکتیں ہیں، وہ ان کو یمن میں نہیں ملتی۔ کیا اس نے اعظم چشتی نے کہا تھا کہ اچھی لگتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ یعنی جو لوگ آپ لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں، تصور کر سکتے ہیں وہاں کتنی ایک، کیسا میں اس منظر کو بیان کروں، کتنا سکون ہوتا ہے، کیسے ایک فضا ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں ایک تو ہے نا مسجد نبوی، سبحان اللہ، آپ اس کے بازاروں میں نکل جائیں، کیا آپ کو سکون نظر آئے گا۔ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو کیا بندے کے، یعنی اس کیفیت کو بیان بندہ کر نہیں سکتا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مدینہ ان کے لیے بہتر۔ یفتح العراق، عراق بھی فتح ہوگا، تو ظاہر ہے کچھ لوگ پھر عراق کی طرف جائیں گے کہ بڑا بھائی سرسبز و شاداب علاقہ ہے وغیرہ۔ فیاتی قوم، یا وصول، کچھ لوگ آئیں گے جو اپنے جانوروں کو ہانکیں گے، فیتحملون بأہلہم ومن اطاعہم، اور جو لوگ ان کی بات مانیں گے ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیں گے، اپنے اہل خانہ کو بھی لے لیں گے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ ان کے لیے بڑا بہتر تھا اگر وہ اس کو جانتے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت بقریۃ تأکل القریٰ، سرکار نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ایسے شہر میں جانے کا جو دوسری بستیوں کو کھا جائے گا۔ یقولون یثرب، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، یعنی لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں۔ وہی المدینہ، آج کے بعد وہ یثرب نہیں ہے، وہ مدینہ ہے۔ تنفی الناس کما ینفی القیر خبث الحدید، وہ لوگوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طریقے سے کیر، وہ بٹھی سی ہوتی ہے جس میں سونے کو پگھلاتے ہیں اور میل جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، تو جس طریقے سے بٹھی میں پتلانے سے سونے کا جو خبث ہے، خبث مین اس کا جو ناقص پن ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اس طریقے سے جن لوگوں کے دلوں میں کوئی نفاق ہوگا، کوئی مرض ہوگا اسلام کے بارے میں،
اور کوئی ان کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ یعنی مدینہ منورہ سے وہ لوگ نکل جائیں گے جس طریقے سے سونا گرم کرنے سے اس کی وہ جو خبث ہے وہ نکل جاتا ہے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ سمى المدینہ طابہ، اسی کو طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ بھی رکھا ہے، یعنی طابہ عمدہ ہونے سے ہر طرح کی عمدگی اور ہر طرح کی خیر اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں رکھی۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان اعرابی بایا رسول اللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو سرکار کی بارگاہ میں آیا، اس نے سرکار کی بیعت کی۔ فاصاب الاعرابی واکون بالمدینہ، تو اسے مدینہ منورہ میں وہ بیمار ہو گیا، بیعت کی اس نے، بیمار ہو گیا۔ فاطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس آیا، فقال یا محمد، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلی بیعتی، مجھے میری بیعت واپس کر دیجیے، میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں، مجھے میری بیعت واپس کر دیجیے۔ یعنی یہ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، وہ جو قرآن مجید نے فرمایا نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ایک کنارے پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان اصابہ خیر اطمئن بہا، اگر اسے بھلائی پہنچ جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی مشکل آ جائے تو پھر وہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں کسی نے اسلام قبول کیا، کسی یہودی نے، تو اس کا کوئی نقصان ہو گیا، مطلب جانور مر گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا، تو وہ سرکار کے پاس آیا، کہنے لگا جی میرا تو نقصان ہو گیا ہے، میں نے تو اسلام کو اس لیے تو قبول نہیں کیا تھا میرا نقصان ہو جائے، تو مجھے میری بیعت واپس کر دی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اس نے اسلام جو قبول کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، وہ اپنی آخرت کے لیے نہیں کیا تھا، اپنے فائدے کے لیے کیا تھا۔ اچھا، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت رکھی تھی تو ان کا عالم یہ تھا، حضرت زنیرہ ایک صحابیہ تھی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر کی لوڑی تھی، یعنی حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو حضرت عمر بڑے سخت تھے۔ بندوں میں ایک صلاحیت ہوتی ہے نا، جو بندہ کسی جگہ پر بھی اپنا مزاج رکھتا ہے اس کا وہی مزاج دوسری جگہ پر بھی ہوتا ہے۔ اور عمر جو تھے نا، یہ آپ دین کے لیے کام کرتے تھے، کفر میں تھے تو کفر کے لیے کام کرتے تھے، اسلام میں آئے تو اسلام کے لیے کام کرتے تھے۔ اس لیے سرکار نے دعا مانگی تھی نا، یا اللہ عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے یا ابو جہل کو مسلمان کر دے، کیونکہ یہ دونوں کفر کے لیے بڑے مخلص تھے۔ ابو لہب کی طرح مطلبی نہیں تھے کہ یہاں پر یعنی سارے بنی ہاشم تھے، وہ شیخ ابی طالب میں گئے، ابو لہب نہیں گیا، سارے بدر میں گئے، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا طریقہ نہیں تھا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ بندے میں ایک صلاحیت ہوتی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بتا رہا تھا، تو حضرت زنیرہ جو ہیں ان کو حضرت عمر اتنا مارتے تھے نا، کہتے تھے زنیرہ مجھے تجھ پہ ترس نہیں آیا، میں تھک گیا۔ ان کی پھر بینائی چلی گئی، لوگوں نے کہا تمہاری بینائی چلی گئی ہے، کیا فائدہ ہے اسلام قبول کرنے کا؟ اس نے کہا میں نے بینائی کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے اسلام قبول۔ یہ ہوتا ہے مومن کی شان۔ مومن یہ کیا بات ہوئی کہ کام مرضی کے مطابق ہو گیا تو بندہ اللہ سے خوش، اور کام مرضی کے مطابق نہ ہوا تو بندہ اللہ سے بدگمان۔ وہ تمہارا رب ہے یا کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو رب کو؟ تو ایسا ہی بندہ یہ تھا، کہنا کہ میری بیعت واپس کر دیجیے۔ فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا نہیں، بیعت واپس نہیں ہوگی، سما جاؤ، پھر آ گیا، اکیلی بیعت تھی، میری بیعت واپس کر دیجیے۔ فابا، پھر آپ نے انکار کر دیا۔ سما جا فقال، اکیلی بیعت تھی، میری بیعت واپس کر دیجیے۔ فابا، آپ نے پھر انکار کر دیا۔ فخرت اللہ میں پھر وہ بدو نکل گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المدینہ کالکیل تنفی خبثها وتنصح طیبها، کہ مدینہ بٹھی کی طرح ہے، جن کے دلوں میں کوئی خباثت ہوتی ہے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جو پاک دل ہوتے ہیں وہ یہاں پر باقی رہتے ہیں۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي المدینہ شرارها كما ينفي الكيل خبز الحديد. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مدینہ سے اس کے شریر لوگ نہ نکل جائیں. یعنی دیکھیں صحابہ کرام کی تو بات ظاہر ہے کوئی زیر باز ہے ہی نہیں، لیکن ایسا بھی ہوا کہ مدینہ منورہ میں منافق بھی رہتے تھے. یعنی اس وقت بھی کوئی سارے وہاں پر کوئی پارسا لوگ تو نہیں رہتے نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس طرح کے لوگ ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی اس وقت پھر یہ قیامت کی علامت بتائی گئی ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں سوائے پاک دل لوگوں کے مدینہ منورہ میں کوئی باقی نہیں رہے گا. جس طریقے سے وہ جو بھٹی ہے وہ اس کو نکال دیتی ہے. وہاں ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ انقابل مدینہ ملائکہ، مدینہ منورہ کے چاروں طرف فرشتے مقرر ہیں. لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، اس میں طاعون بھی نہیں آ سکتا اور دجال بھی نہیں آ سکتا. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بلد الا سيدعو الدجال، سرکار نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ہے مگر اسے دجال روندے گا. دجال علامات قیامت میں سے. یاد رکھنا آج کل لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کو مجازی معنی میں لینے کے چکر میں ہیں، اور وہ یعنی یہ مرزا قادیانی بھی ایسی کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی بات کو کوئی سنتا نہیں ہے. آج کل بڑے بڑے نام جو ہیں ویسی باتیں کرتے ہیں. ان کے نزدیک دجال جو ہے نا یہ صرف کسی برے بندے کی علامت ہے. جیسے ہم عرف میں کہہ دیتے ہیں کہ دجال ہے، وہ جسے پاک میں فرمایا گیا ہے 30 دجال آئیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دجال ایک شخصیت کا نام نہیں ہے. دجال علامات قیامت میں سے ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پوری نشانیاں بیان فرمائی ہیں آپ میں، اور وہ کوئی استعارہ نہیں ہے، کوئی مجاز نہیں ہے، حقیقت میں ایک بندہ ہے. ٹھیک ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ ہر شہر کو روندے گا الا مکہ والمدینہ، مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے. لیس اکبر من القابیہ الا علیہ الملائکہ، ان کے طرف و اطراف پر کوئی ایسی طرف نہیں ہے مگر اس پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں صافین جو صف در صف کھڑے ہیں. یا رسولہا، ان شہروں کی حفاظت کرتے ہیں. فیندر الصبخہ فترجف المدینہ بأہلہا ثلاث رجفات فیخرج الیہ کل کافر و منافق. جب قیامت قریب آئے گی اس وقت ایک زلزلہ آئے گا جس وجہ سے مدینہ منورہ سے کافر اور منافق رہ جائیں گے، اور ایمان والے یہ کہیں گے کہ ہم مدینہ کو نہیں چھوڑیں گے، بے شک ہم پر جیسے بھی حال گزریں ہم مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑیں گے. ونسات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکید اہل المدینہ احد، کہ جو بھی مدینہ منورہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا ہے الا انما، مگر وہ پگھل جائے گا، مگر وہ انما وہ پگھل جائے گا، انما مگر وہ پگھل جائے گا، کما ینواہ الملح فی الماء، جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے نا، جو بھی مدینہ منورہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا وہ گھل جائے گا اور ختم ہو جائے گا. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی آپ واپس آتے سفر سے فنظر الی جدرات المدینہ، تو آپ مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تھے، محبت سے بار بار دیکھتے تھے. اوضع راحلتہ، اپنی سواری تیز تیز چلاتے تھے. وإن كان على دابہ حرکہا، اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تو اسے تیز تیز چلاتے. من حبھا، مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے کہ میں جلدی جلدی مدینہ منورہ میں پہنچوں. رواه البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا. وعنہ انہی سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ آپ کے سامنے آیا، یعنی احد پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے، احد پہاڑ آپ نے دیکھا. قال آپ نے فرمایا هذا جبل، یہ ایک پہاڑ ہے، یحبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے.
وَنُحِبُّهُ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی مجازی معنی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ احد پہاڑ سے مراد احد کے بسنے والے ہیں، کہ جو لوگ احد کے پاس رہتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مجازی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے حقیقی معنی میں قائم ہے کہ احد پہاڑ واقعی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم واقعی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ صرف جس کو آپ ذوی العقول کہتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ذوی العقول، ایک غیر ذوی العقول۔ ذوی العقول عقل والے انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، ذوی العقول، اور غیر ذوی العقول یعنی جن میں عقل نہیں ہوتی، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے یہ ہماری نسبت سے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت سے نہیں۔ مَا مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ پاک فرماتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز جانتی ہے۔ وہ سرکار ایک باغ میں تشریف لے گئے تھے نا، تو ایک اونٹ تھا، وہ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے مارنے کے لیے، تو سرکار باہر تھے، اس نے جب سرکار کو دیکھا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی طرف تشریف نہ لے جائیں، یہ پاگل ہے، نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر اس اونٹ نے اپنا سر سرکار کے قدموں میں رکھا اور خود کو بلایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ جو استوانہ کا تنا تھا وہ سرکار کی فراق میں رویا، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ سنتے رہتے ہیں سرکار کی ایسی باتیں تو یہ مجاز میں نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں، انی لعارف حجرا کان بمکہ تھا کانا یسلم علیہ قبل ان ابعث، کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے نبوت کے اعلان سے پہلے مجھ پہ سلام بھیجا کرتا ہے۔ یہ چیز کوئی اس کو مجازی رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کو ہر چیز جانتی ہے۔ سرکار نے فرمایا، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر کوئی بندہ سرکار سے محبت کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار اس پہ کرم نہ ہو۔ اچھا یہ جو بات ہے نا کہ عشق اول در دل معشوق پیدا نشوت، مجاز میں تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن حقیقت میں یہ بالکل صحیح ہے، حقیقت کی دنیا میں یہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کسی پر نظر محبت فرماتا ہے پھر اسے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ سرکار سے محبت کرے اور سرکار اس پہ ذرا نوازی نہ فرمائے۔ احد جبل یحبنا، وہ کیا ہے کہ رویا تھم ہنانا، رو اس نے زاری کی تھی دیکھو واہ انسانہ، مطلب جس طریقے سے جب وہ تنا رویا تھا تو سرکار نے اپنا ممبر مبارک چھوڑ کر جا کے سرکار نے اس سے برگزگیر ہو گئے تھے آپ اس سے، یہ سرکار کی پاک نبی کے ہجر دے اندر، کس نے اس کا ترجمہ کیا ہے پاک نبی دے ہجر دے اندر رویا تھم ہنانا، تھم یہ دستور ہوتا ہے، رو اس نے زاری کی تھی دیکھو وہاں انسانہ، اس طریقے سے انسان ہوتے ہیں نا کسی فراغ میں، اس طرح وہ تنا ہوا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب اللہم ان ابراہیم حرم مکہ، پروردگار حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا، وَإِنِّي أُحْرِمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْنِ، اور میں یہ دو پہاڑیوں کے درمیان مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ وعن سعد بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔